سورۃ النساء کی آیت نمبر 59۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو امر والے ہوں ان کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم جھگڑا ہو جائے تم میں کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی بہترین طریقہ ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حکومت کے کار پردازان کو دو حکم ارشاد فرمائے۔ ایک یہ کہ امانات، عہدے، ڈیوٹیاں، ذمہ داریاں امانت دار اور اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جب کسی بھی معاملے میں فیصلہ کریں تو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ دو حکم عوام الناس کو بھی ہیں، لیکن بالخصوص یہ حکمرانوں کے لیے، صاحب اقتدار لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ عوام الناس کو مخاطب بنا کر اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر، تین لوگوں کی اطاعت کا گویا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور اصل اطاعت، اصل فرما برداری اللہ ہی کی ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم ہے تو وہ صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ سب سے پہلے صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ الحمدللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے آئین اور دستور میں سب سے پہلی جو بات درج ہے علماء کرام کی محنتوں کوششوں سے،
اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ اس ملک کا اصل حاکم اللہ رب العالمین ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اس ملک میں کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی آئین ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، شاید دنیا کے کسی اور ملک کے دستور میں ایسی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے جو حضرات جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو مغربی جمہوریت کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا یہ فرق ملحوظ رکھا کریں کہ وہاں پر یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ مغربی جمہوریت میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے اور کوئی قانون، دستور، آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ یہ دو چیزیں صرف پاکستان کے اندر ہیں۔ اس لیے یہاں جمہوریت میں اور وہاں جمہوریت میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں سارے جو قانون بنانے والے ہیں، پارلیمنٹین لوگ جو اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کر بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے لیے دستور کو بدلنا پڑے گا اور وہ بدل نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہی سب سے پہلی حاکمیت ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوگی۔ اس کے لیے پھر آگے 4 صورتیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود کسی بات کا حکم دے اور اس میں کسی تشریح کی، کسی توضیح کی، کسی اس میں جو ہے دلیل کی ضرورت نہ ہو، جیسے اللہ کو ایک ماننا، شرک کا انکار، آخرت پہ ایمان اور یقین رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی تسلیم کرنا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور ہم اللہ کے حکم کے پابند اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ احکامات ہیں جن کی اجمالی حکم اور اجمالی اللہ پاک نے اس کی صورت تو قرآن کریم میں بیان کر دی، لیکن اس کی تشریحات، اس کی تفصیلات وہ بیان نہیں ہوئی۔ مثلا قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو۔ اب نماز کی حیت کیسے ہوگی؟ اس میں قیام، تکبیر تحریمہ پہلے ہوگی، پھر قیام ہوگا، پھر قرات ہوگی، پھر رکوع ہوں گے، پھر سجدے ہوں گے، پھر سلام پھیرا جائے گا۔ یہ پوری تفصیل قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی جگہ بھی اس کا ذکر نہیں۔ فجر کے 2 فرض ہوں گے، ظہر کے 4 فرض ہوں گے، عصر کے 4 فرض ہوں گے، مغرب کے 3 فرض ہوں گے، عشاء کے 4 فرض ہوں گے، مسافر ہے تو اس کے لیے نماز قصر ہوگی۔ یہ تفصیلات قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں۔ یہ ساری تشریحات کس نے کی ہیں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پر اطاعت ہوگی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اصل میں اطاعت اللہ رب العالمین کی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اصل میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی ارشاد نہیں فرماتے۔ جو فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ کچھ احکامات ایسے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتا دی، لیکن اس میں کہیں آپس میں ٹکراؤ آ جائے گا، کہیں وقت کے لحاظ سے تشریح اور ہوگی، موقع کے اعتبار سے وضاحت اور ہوگی،
ایسی صورتحال میں فقہا اور علماء کی اطاعت کہ وہ ان مسائل کو سمجھ کر ان احادیث کو صحیح جگہ پہ رکھ کے ہمیں اس کی وضاحت کر دے کہ یہاں پر اس پہ عمل ہوگا، یہاں پہ اطاعت ہوگی علماء کی، فقہا کی، دین کو سمجھنے والوں کی، قرآن و سنت کو اس سے استنباط کرنے والے مجتہدین کی، اور ان کی اطاعت بھی اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہی اس کی وضاحت اور تشریح کر ہے۔ تو ایسے مسائل جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت نہیں کی، یا کوئی ایسی صورت پیش آ گئی جس کی وضاحت نہیں ہے، تو وہاں اجتہاد ہوگا اور وہ علماء اور فقہا کریں گے، اور ہم عوام ان کی اطاعت کریں گے، جو اطاعت اصل میں کس کی ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہوگی۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ اور چوتھی صورت اللہ کی اطاعت کی یہ ہے کہ انتظامی معاملات میں جو حکام ہیں، جو حکمران ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کی ہم اطاعت کریں گے انتظامی معاملات کے۔ اگر مثلا روڈ پہ جانا ہے، اس سائیڈ سے جائیں گے، اس سائیڈ سے آئیں گے، اب یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے، یا حدیث میں کہاں لکھا ہے، یا جی مسائل میں کہاں لکھا ہے۔ بھائی یہ انتظامی معاملہ ہے، اور قرآن نے کہا ہے انتظامی معاملات میں اولی الامر کی اطاعت کرو، لہذا حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہوگی۔ چوک پہ آپ گئے ہیں، وہاں اشارہ لگا ہوا ہے، ریڈ لائٹ جل گئی ہے، اب آپ نے وہاں پہ رکنا ہے۔ کوئی بندہ کہے اٹھ کے جی قرآن سے کتنے لکھے ہے سرخ بتی جلے تو رک جاؤ، اور سبز جلے تو چل پڑو، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہی یہ حدیث میں قرآن میں یہیں پہ لکھا ہے کہ اولی الامر، انتظامی امور کے اندر اولی الامر کی اطاعت کرو، لہذا چوک میں اشارے پہ رکنا بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اس کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ انتظامی امور میں اللہ پاک نے حکمرانوں کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا، جب تک کہ وہ حکم ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے۔ یعنی اگر حکمران یا ہمارے برسر اقتدار لوگ ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے صراحتاً مخالف ہو، وہاں تو کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف ماں باپ حکم دے، استاد حکم دے، پیر حکم دے، حکمران حکم دے، وہاں ان کے حکم کی اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت ہوگی صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین۔ ہاں جن معاملات میں انتظامی طور پر خلاف قانون الہی کوئی حکم نہ ہو لیکن انتظامی طور پر اس میں اطاعت کرنی ہو، تو وہاں ان کی اطاعت بھی اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہوگی، وہ اللہ کے حکم کے مطابق حکم دے رہے ہیں، لہٰذا اولی الامر کے اندر وہ بھی شامل ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ اولی الامر میں دو گروہ شامل ہیں، ایک علماء اور فقہا اور دوسرا حکمران۔ ان کی اطاعت کا حکم بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بڑا خوبصورت حال یہ ارشاد فرمایا، اگر معاملات میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، آپس میں آراء ٹکرا جائیں، ایسی صورت میں کیا کرو؟ فرمایا پھر اپنی آراء کو اپنی مرضی پہ اڑ نہ جاؤ۔ خود رائے، اپنی رائے کو پسند کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے،
اپنی رائے پہ اڑنے کی بجائے اس کو فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن پہ پیش کرو، حدیث پہ پیش کرو، علماء کے سامنے رکھو کہ جناب یہ صورتحال ہے، اس میں اب ہم کیا کریں۔ پھر جو فیصلہ قرآن و سنت میں مل جائے یا قرآن و سنت کی تشریح میں علماء فرما دیں تو پھر اس کے مطابق اپنا عمل کرو، یہی تمہارا قرآن و سنت پہ عمل ہوگا۔ اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وراثت میں اختلاف ہو گیا، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا، خود سے اپنے فیصلے نہ کریں، قرآن سے فیصلے کروائیں۔ قرآن میں نہیں مل رہا حدیث سے فیصلے کروائیں، حدیث سے نہیں پتہ چل رہا علماء سے پوچھیں، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں ان سے اپنے فیصلے کروائیں۔ اللہ پاک فرماتے اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر اس پہ عمل کرو، اس میں تمہارے لیے نجات ہے۔ ذالک خیر، یہ بہترین بھی ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، نزاعی معاملات کے اندر اگر ہم قرآن و سنت اور علماء کے پاس آ جائیں تو یقین کریں ہمارے یہ کچہریوں کے خرچے، وکیلوں کے خرچے، یہ سارے ہمارے جھگڑے یہ بند ہو جائیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں جی ہماری مرضی کا فیصلہ ہو، اس لیے ہم بھاگتے ہیں یہاں سے۔ وہ قرآن و سنت کے فیصلے کو تسلیم کر لیں تو وہاں پر وہ فیصلہ ہمارے حق میں مستقبل کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگا۔ وقتی طور پہ لگے گا کہ جناب یہ تو میرے خلاف جا رہا ہے، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اسی کے اندر بہتری ہوگی، اسی میں ہمارے لیے برکت ہوگی، اسی میں ہمارے لیے نجات ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ اصول دیا کہ ہر معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جن معاملات میں یہاں بات نہ ملے وہاں اولی الامر کی اطاعت کرو، کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق فیصلہ کرواؤ، اس میں تمہارے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، مستقبل کے لحاظ سے بھی بہترین چیز ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین بھی نصیب فرمائے اور اس پہ عمل بھی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم